قانون کے تمام طلباء کو اس وضاحتی سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی لرزہ خیز اور تاریخی کیس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو کرمنل لاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیس کا عنوان ہے محمد امین بنام ریاست، جیل پیٹیشن نمبر 190 سال 2025۔ یہ صرف ایک قتل کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں قانون، انصاف اور انسانی ہمدردی کے پیچیدہ اصول آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بطور قانون کے طالب علم اس کیس کی باریکیوں کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کیس کے حقائق، قصاص اور تعزیر کے فرق، دفعہ 306 اور عدلیہ کی سرپرستی میں یتیمی جیسے اہم نکات پر بات کریں گے اور آخر میں حتمی فیصلہ دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کیس کے پس منظر اور حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دلخراش واقعہ اپریل 2021 کا ہے۔ مجرم محمد امین کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ 1 ایکڑ زرعی زمین بیچنے کے مسئلے پر شدید جھگڑا ہوا۔ بیوی اور بچے اس زمین کو بیچنے کے سخت خلاف تھے۔ اسی رات رشتہ داروں نے صلح کروانے کی بھرپور کوشش بھی کی، لیکن 22 اپریل کی صبح فجر کے وقت محمد امین نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی مسمات کوثر غنی اور نوجوان بیٹی مسمات زنیرہ امین پر خنجر سے پے در پے وار کیے۔ اس ہولناک حملے میں بیوی اور ایک بیٹی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ دوسری 15 سالہ بیٹی مسمات انزا امین شدید زخمی حالت میں بمشکل اپنی جان بچا سکیں۔ یہ حقائق سن کر ہی واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں قانونی مسائل کیا پیدا ہوئے۔ یہاں ایک انتہائی پیچیدہ سوال ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے، قانون ایک ثابت شدہ دوہرے قاتل کی سخت سزا اور اس کے زندہ بچ جانے والے اکلوتے نابالغ بچے کے حقوق کے درمیان کیسے توازن قائم کرتا ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسے سفاک قاتل کی سزائے موت کو کم کر دیا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر اس پورے کیس کی عمارت کھڑی ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے قصاص اور تعزیر کے تصورات کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ قانون کے طالب علموں کے لیے یہ دونوں اصطلاحات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ قصاص کا سیدھا سا مطلب ہے مساوی بدلہ، یعنی جان کے بدلے جان، اور تعزیر یہ دراصل وہ سزا ہے جو عدالت اپنی ثوابدید پر دیتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب قصاص نافذ کرنے کے لیے درکار سخت اور واضح ثبوت مکمل طور پر دستیاب نہ ہوں۔ ٹرائل کورٹ نے بالکل اسی بنیاد پر سزا کا تعین کیا تھا۔ اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو قصاص کے لیے دفعہ 304 PPC کے تحت انتہائی سخت ثبوت درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ تزکیۃ و شہود کا عمل۔ جب اس کیس میں استغاثہ قصاص کے معیار کے وہ مخصوص ثبوت فراہم نہیں کر سکا تو عدالت نے دفعہ 302B PPC کے تحت تعزیر کا راستہ اپنایا۔ تعزیر کے تحت عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیس کے حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجرم کو سزائے موت دے یا عمر قید۔ یہاں سے ایک نیا اور انتہائی اہم قانونی پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے دفعہ 306 اور سزا کا قانون۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 306 بالکل واضح کرتی ہے کہ کن صورتوں میں قتل عمد کے مجرم پر قصاص لاگو نہیں ہوتا۔ اس قانون کی منطق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی شقیں صریحاً بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی اولاد کا قتل کرے تو اس پر قصاص نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر مقتول کا ولی مجرم کی اپنی ہی اولاد ہو تب بھی قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ چونکہ اس کیس میں محمد امین نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا تھا اور مقتولہ بیوی کی وارث اس کی دوسری بیٹی تھی، اس لیے قانوناً مجرم کو قصاص سے مکمل استثناء مل گیا۔ اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم اور جذباتی حصے کی طرف، جسے عدلیہ کی سرپرستی میں یتیمی کا نام دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھے گئے یہ الفاظ قانون کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ عدالت نے نہایت گہرائی سے مشاہدہ کیا کہ جب عدلیہ کسی زندہ بچ جانے والے والدین کو سزائے موت سناتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر اس چیز کی منظوری دیتی ہے جسے صرف عدلیہ کی سرپرستی میں یتیمی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اور طاقتور جملہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون کا کام صرف سزا دینا نہیں ہے، بلکہ سزا کے نتیجے میں خاندان کو مزید تباہی سے بچانا بھی ہے۔ قانونی اصطلاح میں اسے تخفیف یعنی میٹیگیشن کا عنصر کہا جاتا ہے۔ اس 15 سالہ بچی مسمات انسا امین کے بارے میں سوچئے۔ وہ پہلے ہی اس لرزہ خیز واقعے میں اپنی ماں اور بہن کو کھو چکی ہے۔ اگر ریاست اس کے اکلوتے زندہ بچ جانے والے والد کو بھی پھانسی پر لٹکا دے تو وہ مکمل طور پر لاوارث ہو جائے گی۔
عدالت نے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق اطفال کے آرٹیکل 3 کا بھی خاص طور پر حوالہ دیا، جس کے تحت بچوں کے بہترین مفاد کو ہر حال میں مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اسی مجبوری نے عدالت کو سزائے موت کے بجائے بچی کے مفادات کو ترجیح دینے پر مجبور کیا۔ تو اس ساری قانونی بحث اور پیچیدگیوں کے بعد حتمی فیصلہ کیا رہا؟ جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل بینچ نے یہ بالکل صاف کر دیا کہ محمد امین دوہرے قتل اور اقدام قتل کا یقینی طور پر مرتکب ہے، لیکن اس اکیلی بچ جانے والی بیٹی کے مستقبل کی خاطر مجرم کی سزائے موت کو 2 مرتبہ عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ پر یہاں ایک انتہائی اہم بات نوٹ کرنے کی ہے۔ عدالت نے مجرم کو دفعہ 382B CRPC کے تحت کوئی بھی رعایت دینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جرم کی بربریت کی انتہا یہ تھی کہ بیوی کے جسم پر خنجر کے 21 اور بیٹی کے جسم پر 8 گہرے زخم پائے گئے۔ عمر قید کی سزا کے ذریعے انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور ریاست ایک بچی کو یتیم کرنے کی ذمہ دار بننے سے بھی بچ گئی۔ قانون کی تعلیم ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ایسے مقدمات یہ ثابت کرتے ہیں کہ قانون کتنا حساس اور گہرا موضوع ہے۔ مزید ایسی ہی قانونی وضاحتوں اور کیس سٹڈیز کے لیے کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور جاتے جاتے اس سوال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے، کیا قانون کبھی اس خاندان کے زخموں پر مکمل طور پر مرہم رکھ سکتا ہے جسے وہ سزا دینے پر مجبور ہو؟ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ۔